بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ دیکھیے، وضو کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے، وگرنہ بعض غلطیوں کی وجہ سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ وضو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت نہ بھی ہو تب بھی وضو ہو جائے گا، مگر ثواب نہیں ملے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہیہ عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ تین بار پہنچوں تک دھوئیے، یہ بھی نل بند کر کے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے، کم از کم تین بار۔ دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں، مسواک کرتے ہوئے نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو گرگرہ بھی کر لیجیے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو سے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو اس طرح خلال کیجیے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کونیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اس طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پونچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کونی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک
اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے، اور کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مسا نہیں ہونے چاہیے، یعنی مس نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کونوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کونوں کی باہری سطح کا مسا کیجیے۔ چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کونوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسا کیجیے۔ بعض لوگ یاد ہے گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونیوں اور کلائیوں کا مسا کرتے ہیں، یہ سنت نہیں۔ سر کا مسا کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے، ورنہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے، اسراف اور گناہ ہے۔ پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں، ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کریے، اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کر لیجیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں، اور عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ دیکھیے، جو ہم یہ پورا وضو کا طریقہ ہے جس میں میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ جو غلطیاں ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم جب بازو دھوتے ہیں تو ہاتھوں کو بازو کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ بعض لوگ کونیاں وہ دھونے میں بے احتیاطی کرتے ہیں، اور اگر کونیاں نہ دھوئی ہوں تو یاد رکھیں کہ وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو حرکت دینا ضروری ہے کہ اس کے نیچے بھی پانی کا بہہ جانا یا پہنچنا ضروری ہے۔ اگر وہاں پانی نہیں گیا اور آپ نے اپنی انگوٹھی اتنی تنگ تھی کہ اس کو حرکت نہیں دی تو یاد رکھیں کہ آپ کا وضو نہیں ہوگا اور آپ ناپاک ہی رہیں گے۔ اور اگر وضو نہیں ہوا تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کی طرف سے جو ادا کی گئی جو بھی نماز ہے یا عبادت ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کرنے کے لیے جب بیٹھیں تو اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو حرکت ضرور دیں، اور اس کے نیچے پانی کا بہہ جانا ضروری ہے، اور کونیوں کو بھی دھونا ضروری ہے، اور بلکہ پوری کوشش کریں کہ جو طریقہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے وضو کا، اسی طریقے سے آپ وضو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین اور دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے، سمجھنے اور ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔